آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ولی اللہ معروف سے۔ یہ ایک عظیم کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی فیملی سے بچھڑے تھے آج سے 40 سال پہلے، جن میں سے بیشتر کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، انہوں نے ان کو ڈھونڈا، ان کی فیملی کو ڈھونڈا اور ان کو آپس میں ملوایا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشا۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کراچی کے مدرسہ کے طالب علم سے، جس کا نام ولی اللہ معروف ہے، اور یہ انتہائی عظیم کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی فیملیوں سے بچھڑ گئے تھے آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، یہ ان کو ان کی فیملیوں کے ساتھ ملوا رہے ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، اور اب تک یہ 20 افراد کو اپنی فیملیوں سے ملوا چکے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح لوگوں کو ٹریس کرتے ہیں کہ جو بچھڑے ہوئے ہیں اپنی فیملیوں سے، پھر کس طرح ٹریس کرتے ہیں اگلی فیملی جو بنگلہ دیش میں مقیم ہے، اور پھر کیسے ان کو ملواتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر کہ ان کے کام کی وجہ سے جہاں ان کا نام بلند ہو رہا ہے، وہیں پر پاکستان کا مورال بھی کافی بلند ہو رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا پر ان کو اور پاکستان کو کافی زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ 30 اکتوبر 2018 کو میں نے سب سے پہلے پوسٹ کی تھی۔ اس 30 اکتوبر سے 2-3 دن پہلے میری والدہ نے مجھے اس خاتون کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ ہماری پڑوسن تھی، زاہدہ نام کی خاتون ہے، جو تقریباً 35 سال پہلے بنگلہ دیش سے کراچی لائی گئی تھی۔ تو والدہ نے بتایا کہ آپ لوگ سارا دن فیس بک چلاتے رہتے ہیں، تو آپ کوئی اچھا کام بھی کر لیں۔ جی، تو میں نے وہ فیس بک پہ میں نے پوسٹ لکھی، وہ پوسٹ وائرل ہوئی۔ تقریباً 7 نومبر کو اللہ کے فضل سے ان کی فیملی مل گئی، ان سے رابطہ ہوا، ویڈیو کال پہ کال کرائی، تو اس طرح رابطہ ہوا۔ پھر اس کے بعد سے تقریباً 2.5 سال تک ہم لوگ ویزے کے اس میں مصروف تھے، ویزے کے حصول کے لیے، کیونکہ بنگلہ دیش کا ویزا حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، بہت لمبا پروسیس ہے اس کا، بہت سارے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں، تقریباً 3 فائلیں بنتی ہے، بہت سارے کاغذات جمع کرانی ہوتی ہے، پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ 3 4 مہینوں بعد ایک ادارے میں جاتا ہے ہمارے کاغذات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے ادارے میں، پولیس، مختلف حکومتی اداروں میں جا کے وہاں تحقیقات کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جو ہے نا ویزا وغیرہ دیتے ہیں۔ جی، اچھا، ٹریس جو ہوتا ہے، یہ جو فیملی ہے وہ 8 دنوں میں مل گئی تھی، لیکن اس کے بعد 2.5 سال لگے، اتنا لمبا پروسیس؟ اصل میں یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ویزے کے حصول میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک وہ خاتون جو کہ بچپن میں کبھی یہاں کراچی آئی ہوگی 71 میں 75 میں، اور اب اس کی ایج بھی کافی زیادہ ہوگی، پھر اس کو اس کی فیملی کے ساتھ ملوانا ایک بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر فیملی فوراً کیسے ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ جی یہ وہی پرسن ہے جو ہماری فیملی سے کبھی بچھڑا تھا؟ وہ جو سمجھے کہ تسلی ہے ان لوگوں کو کیسے ہوتی ہے؟ تسلی یہ ہے کہ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے، اکثر کے چہرے بھی ملتے جلتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مسائل باخبر ہوتے بتاتے ہیں۔ اب ایک مثال میں آپ کو پیش کروں، ایک خاتون ہم نے تلاش کی، اس کے گھر والوں کو 40 سال بعد، ان کے والدین تو فوت ہو چکے تھے، ان کا بڑا بھائی مکمل فالج کا مریض بھی ہے اور بالکل ضعیف ہے، تو بہن بھائیوں نے ایک جو نام تو سب جانتے تھے، لیکن بہن نے تسلی کے لیے پوچھا کہ اچھا میرے بھائی کے پاؤں میں زخم تھا، وہ ذرا دکھائے نشان، تو بھائی نے وہ نشان دکھایا، پھر بھائی نے بہن کا پوچھا کہ بہن کے ہاتھ میں نشان تھا، تو بہن نے دکھایا تو واقعی نشان تھا، تو اس طرح یہ مل جاتے، تسلی ہو جاتی، اور الحمدللہ وہ پھر رابطے میں رہتے۔ ایک ہم نے ویڈیو دیکھی تھی جس خاتون کو آپ نے پاکستان سے بنگلہ دیش بھجوایا تھا، اس کو وہ خاتون جو ہیں وہ کون تھی جو مل رہی تھی، اور وہ بڑی جذباتی قسم کی اور بڑی فیلنگز تھی ان کی کہ کس طرح وہ رکشے سے اتری ہیں اور آپس میں گلے لگ کر مل رہی ہیں، وہ کون سی خاتون تھی؟ وہ ان کی والدہ تھی، ان کی والدہ ہے، جو مجھے بظاہر تو لگتی 85-90 سال کی ہوگی، ضعیف ہے، تو جیسے ہی انہوں نے تقریباً 35-37 سال بعد اپنی بیٹی کو دیکھا، تو وہ اپنے وہ ذوق بھول گئی، وہ جو ہاتھ میں لاٹھی وہ سب کچھ چھوڑ کے ایک دم ان کی جان میں جان آ گئی، حالانکہ وہ کئی دنوں سے بیمار بستر پہ پڑی تھی، بیٹی کے لیے دیکھے وہ سب کچھ بھول گئی، اور وہ ایک بچوں کی طرح اٹھ کر زور زور سے رونے لگی اور اپنی بیٹی کو گلے لگایا، جو اپنی زبان میں وہ اپنے سارے وہ بیان کرنے لگی۔ سب سے بڑی خوشی اس بات پہ ہوئی کہ پاکستان کی طرف سے بہت اچھا ایک پیغام ان کو ملا، وہاں کے عوام، بہت سارے لوگ ان باکس میں میسیج کرتے ہیں کہ بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے کمنٹس پڑھے ہیں، سیو ہے میرے پاس، وہ پاکستان کے بارے میں بہت اچھے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس سے پہلے پاکستان کے بارے میں کچھ اور سوچ رہے تھے، آج کے بعد سے ہم کچھ اور اچھا سوچیں گے، ہم پاکستان کو اس طرح، جی بالکل، بہت اچھے الفاظ میں ہم یاد کریں الحمدللہ۔ اس کے بعد جو لوگ آپ کو ملے وہ کیسے ملے آپ کو؟ اس کے بعد جب یہ میری پوسٹیں وائرل ہوئی، لوگوں کو پتہ چلتا کہ ہمارے بارے میں، تو
پھر اس کے بعد ایک خاتون نے رابطہ کیا لاہور سے، ماڈل ٹاؤن سے، نیلم نام کی ایک بنگلہ دیشی خاتون تھی، ان کا بھی سیم اسی طرح کا واقعہ تھا، کہانی تھی. تو الحمدللہ صرف 2 دن کے اندر ہم نے اس کی فیملی تلاش کی، رابطہ کروایا. اس کے بعد بڑھتے گئے ابھی تقریباً 13-14 خاتون ہو گئی ہیں جن کے ہم نے فیملی تلاش کر کے دی ہیں. اچھا، ابھی آپ جو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملوا رہے ہیں آپس میں، زیادہ تر کا تعلق کہاں سے ہے؟ زیادہ تر کا تعلق اب تک تو بنگلہ دیش سے ہے. ہم نے جتنی خواتین ملائی ہے فی الحال اب تک یہ بنگلہ دیشی خواتین ہیں. اس کے علاوہ دیگر ممالک کی بہت ساری خواتین نے بھی رابطہ کیا ہے، مرد حضرات نے بھی رابطہ کیا ہے جو اپنے خاندانوں سے بچھڑے تھے نسل در نسل. اگر ان کے بچھڑنے کی بات کی جائے تو ریزن کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر بنگلہ دیش کی ایک خاتون یہاں پر رہ گئی تھی تو آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ کیا وجہ تھی، وہ کیسے بچھڑی تھی، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ زیادہ تر کا یہ تھا کہ انہیں وہاں سے اغوا کر کے یا پاکستان لا کر بیچا گیا تھا. جی تو میں نے ان سے پوچھا، کئی مرتبہ کئی خاندانوں سے پوچھا، وہ کہہ رہے کہ ہماری طرف حالات اچھے نہیں تھے. تو علاقوں میں کچھ لوگ آتے تھے ایجنٹ قسم کے، وہ بولتے تھے کہ ہم آپ کی فیملی کا کوئی فرد لے جائیں گے، وہاں نوکری دلائیں گے سعودی عرب میں یا دبئی کا کہہ کر. تو ہم مجبور ہوتے تھے، ہمارے لیے کھانے کا کچھ ہوتا نہیں تھا کمانے والا، مطلب پھر ہم جن کے بیٹے نہیں ہوتے تھے یا چھوٹے ہوتے تھے وہ اپنی بڑی بیٹی کو بیچتے تھے، کچھ اس طرح ہوتے تھے. یا ایک ایسی خاتون ملی کہ ان کے بھائیوں نے کہا ہم راضی نہیں تھے اپنی بہن کو بیچنے کے لیے، ہمیں ایجنٹ نے کہا تھا ہم سعودیہ بیچ رہے، لیکن اس بہن نے ضد کیا کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو میں جاؤں گی کماؤں گی، آپ لوگوں کے لیے پیسے بھیجوں گی. تو انہوں نے لا کر یہاں نشہ دے کر ٹرین انڈیا کے راستے سے لائے پاکستان اور یہاں فروخت کر دیتے تھے. ان کی منڈی لگتی تھی باقاعدہ، ان کی بولیاں لگتی تھی. جی ان سے پھر شادی کر کے اس طرح پر یہ زندگی بہت مشکل حالات میں گزرتی. اچھا، عموماً اس طرح کے جب کام ہوتے ہیں تو اس میں فراڈ بھی بہت ہوتا ہے. کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جب آپ کسی فیملی سے ملے ہوں، اس نے بتایا ہو کہ ہمارے ساتھ تو اسی کام کی وجہ سے کہ ہم آپ کے بچھڑے لوگ کو ملواتے ہیں، فراڈ بھی ہوا ہے؟ جی بالکل، اس طرح کے ہم نے واقعات دیکھے ہیں. ان کی ایک مثال ہے، ایک پنجاب کے خاتون تھی، بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا. ان کے بیٹے بھی تقریباً بڑے تھے، 22-20 سال کے. جب ہم نے ان کی فیملی ہم تلاش کر رہے تھے، بیٹوں نے رابطہ کیا تھا. تو پھر بیٹوں نے کہا کہ امی ہمیں منع کر رہی ہے کہ آپ چھوڑ دیں، اس سے پہلے بھی میرے ساتھ 2 مرتبہ دھوکہ ہوا ہے. اس طرح کچھ لوگوں نے ان سے پیسے لیے ہیں کہ آپ اتنے پیسے دیں، ہم بنگلہ دیش میں جو آپ کے خاندان والے، آپ کے گھر والے، آپ کا خاندان ہے، ہم آپ کو ڈھونڈ کے آپ سے رابطہ کروائیں گے. تو وہ تیار نہیں تھے. ہم نے کہا چلے اگر آپ سے پیسے کا مطالبہ کیا تو آپ فوراً ہم سے رابطہ منقطع کریں. تو تقریباً 2 سے 3 دن کے اندر ان کے گھر والوں سے ہم نے بات کی، وہاں منظور بھائی نے تلاش کی فیملی، ان کو جب رابطہ کروایا تو وہی خاتون جو اپنے بیٹوں کو منع کر رہی تھی وہ پھوٹ کے رو رہی. ویڈیو کال میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں، جو وہ لمحہ میرے لیے بہت زیادہ عجیب محسوس ہوا تھا. میرے خیال سے ولی اللہ کا جو کام ہے، ان کے کام کی وجہ سے جہاں ان کا نام بلند ہو رہا ہے وہیں پر پاکستان کا بھی نام بلند ہو رہا ہے، چونکہ ان کی جو ویڈیوز ہیں اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے بھی انہیں کور کیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی پاکستان کو کافی زیادہ پذیرائی دی گئی ہے. اپنے میزبان زوہیب منشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.